نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میری ناظرین، خطبہ کے بعد قرآن پاک کے 20ویں پارے سورۃ القصص کی ابتدائی 3 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں۔ اس صورت میں 9 رکوع ہے اور 88 آیتیں ہیں اور 441 کلمے ہیں اور 5100 حرف ہیں۔ میری پیاری عزیزات، 5000 حرف ہیں۔ اب ان کا ترجمہ ہے۔ ناظرین، ان حرفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں واللہ عالم بمرادی بذالک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتا ہے اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ آیت ہے روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اور ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر۔ لقوم یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فرعون کا خواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کے بارے میں تفصیلی کچھ اس طرح ہے کہ فرعون، ناظرین، سرزمین مصر کا بادشاہ تھا۔ ظلم و تکبر میں، ناظرین، وہ انتہا کو پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا۔ اپنے آپ کو خدا کا بندہ بن بیٹھا، اور وہ خود خدا کا بندہ ہے، اسے وہ بھلا بیٹھا تھا۔ ہاں، وہاں کے لوگ کو اپنا تابع بنا لیا، اور وہاں پر ایک گروہ بنی اسرائیل تھا، اور وہ لوگ کمزور تھے۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو فرعون زندہ چھوڑ دیتا، خوب منمانی کرتا۔ اسی اثنا میں ایک خواب دیکھا۔ جب وہ منمانی کر رہا تھا تو اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ چلی، اور وہ آگ مصر تک آئی، اور مصر آ کر اس کے قبیلے کو جلا کر راکھ و خاک کر دی۔ بنی اسرائیل کے گھر کو وہ آگ نہیں جلائی، ان کے گھر کو ان کا گھر، بنی اسرائیل کا گھر آگ سے محفوظ رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے تمام جادوگروں کو، تمام نجومیوں کو، کاہنیوں کو بلایا، اور بلا کر رات کی خوابیر کی تعبیر پوچھی کہ جو میں رات میں خواب دیکھا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو جادوگر اپنے جادو سے، ناظرین و ناظرات، نجومیوں نے اپنی نجومی والے پاور سے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، اس ملک میں، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک یعنی تیرے سلطنت کا زوال یعنی بربادی کا سبب بنے گا۔ بادشاہ اتنا سننا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میرے بادشاہیت کو، میری خدائی طاقت کو ختم کر دے گا۔ تو میری پیاری عزیز، اتنا سننا تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں گے، بیٹے پیدا ہوں گے،
سب کو قتل کر دیا جائے گا اور انہیں کی بچیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی وقت جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے بنی اسرائیل میں ناظرین، سب کے سب قتل کیے گئے اور بچیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ گھر گھر دائیاں لگ گئی تھیں دیکھ بھال کے لیے کہ کس بنی اسرائیل میں کس عورت کو بچہ ہونے والا ہے۔ جن عورت کو بچہ ہونے والا ہے ان کے حمل کو ختم کر دیا جائے۔ ناظرین و ناظرات، جس وقت دائیاں یہ جانچ اور چیک کرنے کے لیے نکلی تھی کہ کون عورت ہے جس کو حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حمل کا بوجھ کا احساس بھی نہ تھا، اور ناظرین ان کا پیٹ بھی نہ نکلا ہوا تھا، اس لیے کوئی دائی ان کو سمجھ نہ سکی اور ہر دائیاں ان سے انجان رہی۔ میری پیاری عزیزات، اسی درمیان حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ پیدا ہوئے، جو اتنا خطرناک ماحول تھا اسی خطرناک ماحول میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے۔ ان کی ماں نے ان کو گھر میں چھپا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حضرت مریم، بقول دوسرے قول کے حساب سے ام کلثوم۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی بہن، ماں اور بہن مریم کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا ان کی ماں چپ چاپ اپنے لال کو 3 مہینے تک گھر میں دودھ پلاتی رہی، اور 3 مہینے تک ناظرین کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے نہیں تھے۔ اور 3 مہینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اندیشہ ہوا کہ شاید پڑوس کے کچھ لوگ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ چگلی کرے اور بادشاہ میرے دل کے ٹکڑے کو، جگر کے ٹکڑے کو یہ سوچ کر لے کر چلا جائے اور قتل کر دے۔ حضرت موسیٰ کی ماں اپنے لال کے فکر میں رہنے لگی، فکر مند ہو گئی اور کہا اب کیا کروں۔ حضرت موسیٰ کی ماں کی فکر کو دیکھ کر دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ اب فکر مند تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لخت جگر، میرے دل کا قرار، میرے سینے کا سکون کہیں مجھ سے چھن نہ جائیں۔ میری پیاری عزیزات، آپ فکر میں رہی تو دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا تو اسے دودھ پلایا۔ پھر جب تجھے اسے اندیشہ ہوا کہ لوگ جانیں گے اور چگلی کریں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دی۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ڈرا اور نہ غم کر۔ إِنَّ رَادُهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اسے تیرے طرف بلائیں گے۔ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میری پیاری عزیزات، دریائے نیل میں بچے کو دریائے نیل کے دھارے میں ڈالنے کا رب کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم ڈالو اور ہم موسیٰ کی حفاظت کریں گے، اسے رسول بنائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ کی ماں، میری پیاری عزیزات، ایک خدا پہ بھروسہ کر کے انہوں نے صندوق میں میری پیاری عزیزات بچے کو ڈالی، لیکن صندوق میں رکھنے سے پہلے آپ نے اس صندوق کو روئی سے بھر دیا تاکہ میرے لال کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور میرا لال پریشان نہ ہو۔ میرے ناظرین و ناظرات، سوراخوں کو ذرا جو سوراخیں دکھ رہی تھی اسے بھی آپ کی والدہ محترمہ نے اس سے بھی روئی کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور اپنے لال کو صندوق میں ڈال کر تالا لگا کر رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیرے میں اپنے لال کو، میری پیاری عزیزات، لال کو جس صندوق میں رکھا تھا اس صندوق کو دریائے نیل کے بہتے ہوئے دھارے میں ڈال دیا۔ رب کا حکم تھا، اور حکم خدا کو کب ڈال سکتی ہیں؟ ڈال دیا جہاں تک وہ صندوق دکھائی دے رہا تھا، تب تک وہاں تک ان کی ماں کا کلیجہ، اپنی ماں اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر، زبان پر تالا لگا کر، دونوں آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آنسو بہاتے ہوئے اور سینہ پکڑے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دریائے نیل کے موجوں کی طرف دیکھتی، اور 3 مہینے کے لال کو بند صندوق میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی موسیٰ کلیم اللہ کی ماں۔ جب وہ صندوق نظروں سے اچھل ہو گیا تو کلیجہ تھامے ہوئے گھر واپس آئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں، مگر ہائے رے ماں، اپنے لال کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے آنکھوں کے تارے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے ماں نے دریائے نیل میں کیسے ڈالا؟ اے ماں، تجھے ہمت پر
کروڑوں سلام تیرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب ہم سن کر نہیں برداشت ہو رہا ہے تو دیکھ کر کیسے برداشت کی ہوگی. تو اپنے لال کو اس صندوق میں رکھ کر اور دریائے نیل کے موجے اور دھاروں پر تو نے کیسے ڈالا تھا. میری پیاری عزیزات، آخر ماں نے اپنے لال کو جیتے جی دریائے نیل کے حوالے، دھاروں کے حوالے کر دیا. مسلمان یہ عجیب داستان ہے ناظرین. اب اسی موقع پر ایک داستان اور روشن کر دے گی. ایک بار مختلف جگہوں پر چند عورتیں ایک ساتھ قافلے کے ہمراہ جا رہی تھی. انہی میں سے ایک عورت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اس بچے کی ایک دوسری عورت نے لے لیا. میری پیاری عزیزات، دونوں میں آخر میں بغاوت و جھگڑا ہوا، اور بغاوت جھگڑا ہونے کے بعد فیصلہ یہاں تک پہنچا کہ بچے کو کاٹ دیا جائے تاکہ تم دونوں ماں آدھی آدھی ٹکڑے لے لینا. لیکن جو اپنی سگی ماں تھی، جس نے اس کو جنم دیا تھا، پیدا کیا تھا، جو ماں اسے جنم دے اسے اس کے درد کا عالم ہی کیا ہوگا. جب موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ نے آپ کو جب دریائے نیل کے دھارے میں ڈالا تو آپ بے قرار رہی، بے چین رہی، پریشان رہی. اسی طرح ان عورتوں کو کہا گیا کہ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہارا بچہ ہے، تم دونوں اس بچے کو دعویٰ کرتی ہو، تو دونوں کو 2 ٹکڑا کر دیا جا رہا ہے بچے کو، اور آدھا آدھا ٹکڑا تم اس بچے کو لے لینا. لیکن سگی جو ماں تھی تو کہا نہیں، میرا یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو، بچے کو 2 ٹکڑا نہ کرو. بات سامنے آ گئی، ظاہر ہو گئی کہ جو اپنی ماں ہوگی کبھی بھی اپنے بیٹے کو 2 ٹکڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہے. اے میری اسلام کی مقدس شہزادی، اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ کی ماں اپنے لال کو صندوق میں ڈال کر تو بھیجی ہے. خدا کا حکم بھی ہے، ڈال تو دی ہے موسیٰ کلیم اللہ کی ماں، لیکن کب سکون پاتی آپ، کب چین پاتی، کب قرار پاتی؟ آپ پریشان تھی کہ اپنے لال کے ساتھ میں کیا برتاؤ کروں، کیسے کروں کہ میرا لال صحیح سلامت، میرا لال واپس آ جائے اور میرا لال ہر برائیوں سے میرا لال محفوظ رہے. میری پیاری عزیزات، اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، حقیقت مٹ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، یہ خوشبو آ نہیں سکتی یہ کاغذ کے پھولوں سے. میری پیاری عزیزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل، ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے بہتی تھی، اور یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا تھا جو فرعون کے گھر سے نہر ٹچ تھا. اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے اور صبح کے وقت نہر کا نظارہ کر رہے تھے. جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لاؤ، دیکھو کیسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس میں کیا ہے. جب صندوق محل میں ان دونوں کے سامنے لایا گیا، جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت اور رسالت کی تجلیات بھی چمک رہی تھی. ناظرین، دونوں دیکھ کر بہت خوش ہو گئے. آپ کے پاس تو کوئی اولاد نہیں تھی، آسیہ کے پاس، آسیہ اور فرعون کے پاس کوئی اولاد ہی نہیں تھی. غیب سے اولاد مل گئی ہے، یہی ہماری سلطنت کی دیکھ بھال کرے گا، ہمارے تاج و تخت کو سنبھالے گا. مگر کچھ لوگوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ آپ کی سلطنت کا زوال کا باعث نہ بن جائے، کہیں یہ آپ کی سلطنت کو تباہ و برباد نہ کرے. اس پہ غور کرنے کے بعد فرعون نے قتل کرنے کو سوچا، مگر حضرت آسیہ بنی اسرائیل سے تھی، آپ نے اپنے شوہر کو منایا. میری پیاری عزیزات، مگر اس کی بیوی آسیہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پہ رحم کیا کرتی تھی حضرت آسیہ. انہوں نے فرعون سے کہا یہ بچہ سال بھر کا لگتا ہے اور آپ نے اس سال پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ بچہ دریائے نیل میں نہ جانے کس سبھی سے بہہ کر آیا ہوا ہے، کیوں اسے قتل کیا جائے؟ جیسا کہ قرآن میں حکیم میں میری پیاری عزیزات اس کا ذکر آیا ہے، وقالت امرؤۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. اور فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا یہ بچہ میرے اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، ولا تقتلوہ، اور اسے میرے شوہر قتل نہ کر، شاید ہمیں یہ بچہ نفع دے اور ہمیں اسے بیٹا بنا لے. وہم لا یشعرون، اور وہ لوگ جو اس بات سے بے خبر تھے، یہ بچہ آگ سے آگے چل کر کیا کرے گا. بیوی کی سفارش پر فرعون نے بچے کو چھوڑ دیا، قتل نہ کیا، اور انہیں قتل نہ کیا فرعون نے.
ان کو دودھ پلانے کے لیے دائیا کو بلایا۔ میری پیاری عزیزات، کسی بچے دائیا اتنی اکٹھا ہو گئی فرعون کے حکم سے، لیکن کسی دائی کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ تیار نہ ہوئے۔ میری پیاری عزیزات، سارے لوگ گھبرا گئے کہ بچہ تو دودھ پیتا ہی نہیں ہے، کسی کے سینے کو یہ بچہ منہ نہیں لگاتا۔ میری پیاری عزیزات، اور ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ محترمہ کا حال نہ پوچھے کیا حال تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغن، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا اور قریب تھا کہ اس حال کو کھول دے، اس راز کو فاش کر دے اور بے قرار ہو کر سب کو بتا دے۔ اور اگر ہم ان کو تسلی نہ دیتے تو موسیٰ کی ماں اور ان کی بہن مریم سے کہا کہ اس کے موسیٰ کی ماں تسلی نہ دیتے تو کیا کرتی؟ تب موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی مریم سے کہا اس کے پیچھے چلی جاؤ اور اسے دور سے دیکھتی رہو اور لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو کون ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَادِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ فرماتا ہے حرام کر دی تھی۔ فقالت هل ادلک علی اہل بیت یکفولونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو حضرت موسیٰ کی بہن بولی کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ نہ بتا دوں تمہارے لیے اس بچے کو پال دے اور وہ اس کی خیر خواہ ہو۔ میری پیاری عزیز، فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ مریم گئی اور اپنی ماں کو لے کر آئیں۔ اس وقت بچہ فرعون کی گود میں تھا، بھوک سے بچہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ فرعون اسے نہایتی شفقت سے بہلا رہا تھا۔ اور جس ماں نے اپنے لال کو صندوق میں بند کر کے میری پیاری عزیزات کلیجے پر پتھر رکھا ہو، اسے رات کو دریائے نیل میں ڈالا ہو، دھارے پر ڈال دیا، آنسو کے دھارے رک نہ رہے تھے۔ میری پیاری عزیزات دل کو پکڑی ہوئی تھی، سر کو میری پیاری عزیزات آنسوؤں کو روکی ہوئی فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ حاضر ہوئی، میری پیاری عزیزات پہاڑ سر پر پہاڑ روکتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے میری پیاری عزیزات موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ موسیٰ کو دیکھتی، حضرت موسیٰ اپنی والدہ کو دیکھتے۔ آج وہی جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کا تارا، دل کا سکون فرعون کے گود میں کھیل رہا ہے۔ جب ماں کی نظر اپنے لال پر پڑ گئی کہ میرا لال فرعون کے گود، اس وقت ماں کے دل کی بے تابی کا عالم کیا ہوگا۔ ماں بہت زیادہ موسیٰ کی ماں بے چین ہو گئی، گھبرانے لگی۔ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے یا رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کریم میں انتہائی شفقت بھرے انداز میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَوَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور تو ہم نے اسے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینها، تاکہ ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو، ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو ماں، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نے میری پیاری عزیزات اکثر لوگوں نے انہیں جانے کہ دریائے نیل کی موجوں سے نکل کر وہی بچہ اب ماں کی گود میں آ گیا۔ میری پیاری عزیزات جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون، جس کا حافظ ہو خدا اس کو ناظرین مٹا سکتا ہے کون۔ میری پیاری عزیزات، اے میری اسلام کی مقدس شہزادی، جب آپ فرعون کے لشکر میں آئے، فرعون کے دربار میں آئے، تو آپ کا پرورش کس طرح ہو رہا تھا؟ فرعون خود آپ کو پال رہا تھا، آپ کو کھلاتا تھا، اور میری پیاری عزیزات فرعون آپ کو کھلاتا تھا اور آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میری پیاری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کرے، دنیا اس کی حفاظت کو کبھی نہیں روک سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار ہی میں بڑی بہترین کرائی تھی۔ میری پیاری عزیزات، جب حضرت موسیٰ کی ماں ان کی بہن حضرت مریم کو بلائیں، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، مریم دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ میری پیاری عزیزات، دوسری مریم حضرت عمران کی بہن جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم ہیں۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، میری اسلام کی بہرحال موسیٰ نے اپنی ماں کو دیکھا
तो खुशबू पाई और आप को करार आया। फ़िरौन ने उनकी माँ को दिया। हज़रत मूसा ने माँ के पास जाते ही दूध पीना शुरू कर दिया। फ़िरौन ने पूछा कि ए औरत, तू कौन है? इस बच्चे ने किसी दाई का तो दूध नहीं पिया है, तेरा कैसे दूध पी रहा है? हज़रत मूसा की माँ ने जवाब दिया, मैं एक औरत हूँ जो साफ़ सुथरा रहती हूँ, मेरा दूध बहुत खुशगवार है और मेरा जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों के मिजाज में नफासत होती है, सफाई होती है, सुथराई होती है, वो औरतों का दूध नहीं पी वो और औरतों का दूध नहीं पीते हैं, मेरा पी लेते हैं। फ़िरऔन ने बच्चे को उनके हवाले कर दिया और कहा कि घर ले जाओ और उसकी परवरिश करो और उन्हें 1 दीनार, मेरी प्यारी अज़ीज़ात, 1 दीनार हर रोज़ देता। इस दीनार से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ दोनों का काम चलता रहा। परवरिश आलीशान हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की होती रही। ये देख कर पैगम्बर की बरकत बचपन में रब तबारक व तआला ने उनके और उनके माँ के खर्चे का इंतज़ाम एक ज़बरदस्त बागी जालिम काफिर से करवा रहा है। जहाँ पे मेरी प्यारी अज़ीज़ात इंतज़ाम का इंसान तसव्वुर वो नहीं कर सकता है, वो इंतज़ाम फ़िरऔन कर रहा है। मेरा रब जान रहा है कि जिसके साथ कल मुकाबला करना है उसी की परवरिश में उसी से अब उसकी परवरिश कराऊंगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दूध पीने के ज़माने में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अपनी माँ के पास रहे और फ़िरौन हर रोज़ उन्हें एक अशरफ़ी देता रहा। दूध छुड़ने के बाद दूध जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने छोड़ दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास लेकर आई। इसी बीच में एक रोज़ फ़िरौन अपना बेटा समझकर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को खिला रहा था। 3 साल तक मूसा कलीमुल्लाह की आपकी वालिदा ने परवरिश की। फ़िरौन के दरबार में जब मूसा कलीमुल्लाह के लेकर आई, फ़िरौन मूसा कलीमुल्लाह को अपना बेटा समझकर खिला रहा था। मेरी प्यारी अज़ीज़ात, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह खेलते खेलते फ़िरौन की दाढ़ी को पकड़कर और खूब ज़ोर से एक तमाचा मारा जिससे उसका गाल लाल हो गया। अपने नबी का तमाचा पड़ते ही फ़िरौन तड़प उठा और गुस्से से झुंझला उठा और ज़मीन पर मेरी प्यारी अज़ीज़ात डाल दिया। गुस्से से बेकरार होकर तलवार को लाया कि ताकि इस बेटे को कत्ल कर दूं। हज़रत मूसा ज़मीन पर चीख पड़े और उन दोनों की आवाज़ सुनकर फ़िरऔन की बीवी आसिया दौड़ती हुई आई। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को गोद में उठा लिया। कहा, बादशाह ये बेशऊर है, इसे आप कत्ल करना क्यों चाहते? कहा, नहीं, इस बच्चे ने इतनी तेज़ तमाचा मारा है कि मैं इस तमाचे को भूल ही नहीं सकता हूँ। मेरा गाल बिल्कुल सुर्ख हो गया है। इसका तमाचा मारना बच्चे का तमाचा नहीं था, जवान का नहीं था, बुढ़ापे का तमाचा था। मैं इसको कत्ल करूँगा। मेरी प्यारी अज़ीज़ात फ़िरऔन की बीवी ने कहा, जनाब ये बच्चा है, बूढ़ा नहीं है। मेरी प्यारी अज़ीज़ात मुझसे पूछे किस ज़ोर से, फ़िरऔन ने कहा कि मुझसे पूछिए किस ज़ोर से इस लड़की ने तमाचा मारा है। अभी तक मेरा चेहरा सही नहीं हुआ, बिल्कुल सुर्ख है, मेरा मिजाज दुरुस्त नहीं हुआ है इसके तमाचे से। इतना तमाचा कोई जवान भी नहीं मारता। हज़रत आसिया ने देखा कि बादशाह कत्ल करने पे आमादा है और किसी तरह मेरा शौहर मेरे बेटे को कत्ल कर देगा। तो हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक तदबीर पैदा की। तदबीर क्या थी? हज़रत आसिया ने अपने शौहर को एक राय दी कि बादशाह अगर आप नहीं मान रहे हैं तो इसका एक तजुर्बा लिया जाए। ये बच्चा अनजान है, छोटा बच्चा है, इसे अच्छाई बुराई का कुछ खबर नहीं है, इसे आप कत्ल करना क्यों चाहते हैं? हमारे बुढ़ापे का ये सहारा है। ए मेरे शौहर नामदार बादशाह, अगर आपको यकीन नहीं है तो बच्चे के साथ एक तजुर्बा आजमाया जाए। एक तश्त लाया जाए और एक तश्त में आग रखा जाए और एक तश्त लाया जाए, उसमें एक आग रखा जाए और एक सुर्ख याकूत लाकर सामने रख दिया जाए। बच्चे को छोड़ दिया जाए। बच्चा अगर सुर्ख याकूत को छूता है तो बच्चा समझदार है, जानबूझकर आपको उसने मारा, और अगर आग को छूता है तो ये बच्चा अनजान है। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त घुटनों के बल आप चल रहे थे। बच्चों की आदत होती है, जिस चीज़ को पाते हैं बच्चा फ़ौरन मुंह में डालता है। मेरी प्यारी अज़ीज़ात, अगर याकूत सुर्ख याकूत को मुंह में डाल लेते हैं तो फिर हज़रत आसिया की बात मानी जाएगी। होशियार और चालाक रहेगा तो आग को मुंह में नहीं डालेगा। मेरी प्यारी अज़ीज़, पता चलेगा कि जानबूझकर फ़िरऔन को तमाचा मारा है। अगर आग मुंह में डाल रहा है तो समझ लिया जाएगा लाइल्मी है, खेल तमाशे में बच्चे ने मार दिया है। फ़िरऔन ने कहा, बीवी तुम कहती थी तो चलो ठीक है, तजुर्बा भी आजमा लिया जाता है। मेरी प्यारी अज़ीज़ात,
दो तश्त में, एक में सुर्ख याकूत और एक में आग का अंगारा लाया गया। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, कोई फिरौन से पूछे कि मूसा का हाल, कोई मूसा से पूछे फिरौन का हाल। तमाचा जोर मूसा का जो पड़ा गाल पर, तारे सभी दिन में नजर आए आसमान पर, दोनों तश्त अंगार या सुर्ख से भर कर रखे गए थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह थोड़ी दूर पर मेरी प्यारी अजीजा छोड़ दिया गया था ताकि उस तश्त की तरफ आए। हजरत मूसा दोनों तश्तों में लाल लाल मेरी प्यारी अजीजा देखकर घुटनों के बल ज़मीन पर घसीटते हुए मेरी प्यारी उसके पास पहुंचे और हाथ बढ़ाकर याकूत लेना चाहा। उधर हुक्म होता, ए जिब्राइल, सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, जल्दी जाओ और मूसा कलीमुल्लाह को याकूत में हाथ डालने से मूसा के हाथ को बचा लो और उनका हाथ आग में डाल दो। हज़रत मूसा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपका दस्ते मुबारक याकूत के बजाय आपको हाथ को आग में डाल दिया और आग के अंगारे को हज़रत मूसा कलीमुल्लाह बच्चों की आदत के मुताबिक आपने आग के अंगारे को मुंह में डाल लिया और आपकी ज़ुबान पर ज़ुबान मुबारक चल गई और हमेशा के लिए आपकी ज़ुबान में लुकनत आ गई। आसिया बढ़कर गोद में बच्चे को उठाया, कहा, देखिए बादशाह, ये बच्चा है, नादान है, नासमझ है, जब ही तो आग को मुंह में ले लिया। अगर समझदार होता तो आग को कभी ना हाथ लगाता, याकूत को लेता। बीबी, तुम्हारी बात पर मैं इसे बख्श दे रहा हूँ। मुझे तमाचा, ऐ मेरी शरीके है, तमाचा नहीं भूलेगा। इसका तमाचा ऐसा मारा था कि भूलने के लायक नहीं है। मैं हैरान हो गया। ऐ फिरौन, तुझे मेरे नबी मूसा का तमाचा उस वक्त लगा था जब हम भी नहीं थे और हमसे हजारों साल पहले फिर मेरी तमाचा लगा। फिर भी हम रवायत सुनते आ रहे हैं, तेरे तमाचे को नहीं भूले। वो तमाचा जब तेरे गाल पर पड़ा तो कैसे तू भूला होगा? जब हम सुन कर नहीं भूलते होंगे तो लग कर कैसे भूला? बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुदा और उसके रसूल के दुश्मन फिरौन के दरबार में होने लगी। दूध पीने के ज़माने तक अपनी वालदा मोहतरमा के पास हज़रत मूसा कलीमुल्लाह रहे। जब दूध पीने का ज़माना ख़त्म हो गया, उनकी माँ उन्हें लेकर फिरौन के पास आई। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अब फिरौन के दरबार में रहने लगे, वहीं आपकी परवरिश होने लगी। मूसा कलीमुल्लाह 3 बरस तक फिरौन के पास रहे। फिरौन 30 बरस तक फिरौन के पास रहे। फिरौन ने बनी इसराइल को 400 बरस से अपना गुलाम बना रखा था। उस वक्त बनी इसराइल 3,30,000 की तादाद में थे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के गिरोह में से थे। मेरी प्यारी अजीज़ा, सबको फिरौन मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी गुलाम खादिम बना कर रखा था। लोग उसके हिसाब से चलते थे। कौमे मूसा उसके आगे सजदा करते थे, आंखों से आंखें नहीं मिलाते थे, सजदा करते थे। जो आंखों से आंख मिलाते थे फिरौन उनकी आंखों को काट ले, उनको कत्ल कर देता था। यही मूसा कलीमुल्लाह हैं जो फिरौन के आंखों से आंखें आपने मिलाया और फिरौन आपको कत्ल करना चाहा तो वही निस्तो नाबूद हुआ, वही बर्बाद हुआ। नाज़रीन व नाज़रात, और फिरौन के शाही महल में हज़रत मूसा की परवरिश होती रही। फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे नाज़रीन रोशन खुदा करे।